7ویں صدی ہجری تک نا علماء کرام کا فتویٰ یہ تھا کہ اذان اور امامت پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں یہی فتویٰ چلتا رہا ہے. امام شافعی کے ہاں یہ اجازت تھی کہ آپ امامت کی تنخواہ بھی لے سکتے ہیں اور اذان کی، بولو نا یار، تنخواہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن فقہ حنفی میں تھا کہ امامت، اذان، قرآن کی تدریس، مذہب کی تدریس، اس پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہو رہی، فری پھوکٹ میں ہے نا. علماء نے جب دیکھا کہ لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں، وہ دین کا جذبہ نہیں رہا لوگوں میں، تو فقہ حنفی ہی کے علماء نے یہاں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑا اور یہ فتویٰ دیا کہ اگر اب امام اور مؤذن کی تنخواہیں متعین نہ کی گئیں تو وہ جذبہ جو اسلاف میں، صحابہ میں تھا نا، کہ فری میں اپنے آپ کو وقف کر دینا امامت کے لیے، 8-10 مسجدوں میں تو ہوگا، اس کے علاوہ مسجدیں امامت سے خالی. تو دین کو بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ بھائی امام کی بھی تنخواہ ہو، مؤذن کی بھی تنخواہ ہو، مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کی بھی تنخواہ ہو. تو یہ ادارے چلتے رہیں گے ورنہ برباد ہو جائیں گے. اور بھی بڑا اچھا فتویٰ دیا، اس کی وجہ سے الحمدللہ مسجدیں محفوظ، کیونکہ اب امام کی تنخواہ ہے تو وہ پابند ہے. تنخواہ نہ ہوتی تو 2-4 تو پابندی کرتے، اس کے بعد سب کہتے ہیں یار ہمارا پیٹ ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم کے ہدیوں پہ پلیں گے کیا؟ وہ جا کے کمانا شروع کر دیتے. تو یہ میں کامیابی کا ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سمجھیں، یہ کوئی صرف خبریں نہیں دے رہا آپ کو میں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری ہر کام میں نا، فری پھوکٹ میں. وہ دیکھو آواز ہی نہیں آ رہی، ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. اب صحیح ہو گئی. تو ہم نا ہر کام میں چاہتے ہیں کہ پیسے بچائیں اور فری میں کام ہو، اس کا پھر یہی حشر ہوتا ہے. جب دین کا کام نہیں ہو رہا، امامت، مؤذن، ائمہ حرمین کی بھی تنخواہیں ہیں، پوری دنیا میں اب امام کا وظیفہ ہوتا ہے. پھر آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں، بھائی آپ وظیفہ لے رہے ہو، آپ ٹائم پہ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے؟ مؤذن کو آپ فورس کر سکتے ہو کہ بھائی وظیفہ لے رہے ہو، آپ ٹائم پہ اذان کیوں نہیں دے رہے؟ اگر وہ وظیفہ نہیں لے گا، اذان نہیں دے رہا، آپ کو بھائی اذان کیوں نہیں دے رہے ہو، کہے میں کیا تمہارا کھاتا ہوں جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ غریبی میں چل رہی ہوگی. مؤذن کا جس دن موڈ ہوا ثواب کا اذان دے دے گا، موڈ نہیں ہوا تو کہے گا میں تو تمہارا باپ کا غلام تھوڑی ہوں. تو جو علماء حالات کو جانتے تھے انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ بھائی اب نہیں چل سکتا یہ معاملہ، اسلام کو بچانا ضروری ہے. تو اسلام کے بعض احکام ایسے ہیں تو تغیر زمان سے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیں، میری شروع سے عادت رہی ہے، شروع سے ہمیشہ سے، فری پھوکٹ میں کوئی کام کسی سے نہیں لینا. جو خود سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جب ہم رکھیں گے تو پیسے دے کے رکھیں گے، ورنہ نہیں، یا ورنہ پھر رکھو ہی نہیں، پھر ایسے ہی چلو. تو ہمارے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے وہ مدرسے ہوں، چاہے وہ اسکول ہوں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ نہ لگے، کام میں ایکوریسی پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ تو روکڑا خرچ کرو بھائی. آپ کی دکان میں ملازم صحیح کام نہیں کر رہا، تنخواہ ڈبل کرو اس کی، اس کا باپ بھی صحیح کام کرے گا انشاءاللہ. اور پھر جو تنخواہ ڈبل کر کے آپ کو نقصان ہو رہا ہے نا، وہ نقصان حقیقت میں نقصان نہیں ہوگا، کام کی ایکوریسی بڑھ جائے گی. اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اب اگر مجھے نکالا نا انہوں نے تو میرا ہی نقصان ہے، ان کا نقصان نہیں ہے. تو اس کا باپ بھی کام کرے گا اور پھر پروفٹ آپ ہی کا ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں میں، پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں. یہ آپ ہی کے فائدے کی مثالیں دے رہا ہوں، یہ دین دنیا دونوں سے اس کا تعلق. ہمارے ایک جاننے والے کمپیوٹر کی شاپ ان کی، دیندار پرہیزگار ماشاءاللہ. میں ان کے پاس کبھی کمپیوٹر خراب ہوتا تو لے کے جاتا، تو کام ہی 2-3 4 دنوں میں ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا یار اتنا لیٹ کام کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. میں نے کہا یار وہ فائبر کیبل ہوتی ہے کون سی، وہ ڈالو یار. پیکج بہت خاندانی، سب سے مہنگا والا پیکج لے لو، ٹھک 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 کر کے کام ہو. نہیں جی وہ تو بہت مہنگا ہے. تو اتنی سینس نہیں ہے کہ کسٹمر جو، میں کٹ گیا، پھر میں نہیں اب وہاں جاتا. جو 2 دن کا کام ہے وہ 6 دنوں میں ہو رہا ہے تو ہم تھوڑی جائیں گے وہاں پہ. تو یہ سبھی کا ایک قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے. ابے بھائی تو یہاں پیسہ بچا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی وجہ سے کسٹمر تمہارے کتنے کٹ رہے ہیں.
یہ پیسہ تو قرضہ لے کے بھی خرچ کر دو نا. جب ٹھک 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 لوگوں کا کام ہوگا تو آپ دیکھو لائن لگے گی, رش لگے گا, وہ وہاں سے ریکوری ہو جائے گی. مگر نہیں جی, بس ہماری قوم کا ایک اجتماعی المیہ ہے کہ اوپر کی کھوپڑی استعمال نہیں کرنی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں جب سفر پہ جاتا ہوں میری بیگم کو بڑا غصہ آتا ہے, اور اس کی وجہ سے میرے تجارتی سفر بھی اب خراب ہو رہے ہیں, بزنس کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. بیگم کہتی ہے ہر دوسرے دن سفر پہ چلے جاتے ہو, ٹائم نہیں دے رہے, یہ نہیں اور وہ نہیں, اور اس کی وجہ سے اب میں ذرا سفر میں نے کم کر دیے, گھر کے ماحول خراب ہو رہا تھا. میں نے کہا بھائی جان بزنس کرنا میں انویسٹمنٹ پیسہ لگتا ہے, تو صرف اس کاروبار میں نہیں لگتا, اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں نا سب میں لگتا ہے. میں نے کہا جب سفر پہ جاؤ, بیگم ظاہر ہے ٹائم کی قربانی دے رہی ہے, کچھ روکڑا اس کے ہاتھ میں رکھ کے جاؤ, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا جب بھی سفر ہو رہا ہے 10,000 پکڑا دو اس کو. بیگم لاہور جا رہا ہوں ایک ہفتے کے لیے, جو بھی جس کی آمدن ہے جو اس حساب سے, کوئی 5,000 کوئی 1,000 کوئی 500 میں بھی, وہ تو جو فیملی جس طرح کا ان کا معیار ہو. میں نے کہا پیسے پکڑاؤ اور جاؤ. میں نے کہا اگلی دفعہ بولے کہ 20,000 دے دو, 2 ہفتے کے لیے چلے جاؤ. وہ کہہ رہی خرچہ تو میرا اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا, ان کے بزنس کا میری ذات کو تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا, اور بزنس میں ٹائم ان کا صبح شام لگ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی بزنس میں انویسٹمنٹ سمجھو کہ یار بیوی بچوں کو میں زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا, تو ٹائم کے بدلے میں ان کو کیا دوں گا, پیسہ. خرچ کرنا سیکھو بھائی, اس میں سخاوت کا ثواب ملتا ہے اس میں. اور خرچ کرتا ہوا آدمی اچھا کتنا لگتا ہے. کنجوس کے تو چہرے پہ نحوست ہوتی ہے, کنجوس کے تو چہرے پہ سالے کے نہ ہو, ایسے خرچ کیا کرو, یہ لو پیسے, یہ لو جا یار عیش کر. دیکھو اللہ کتنا پیسہ دے گا. ملازمین کو بھی کھلایا کرو پلایا کرو. ادھر بھی ایسا نچوڑتے ہیں یار, ایسا نچوڑتے ہیں اس کو, جو ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی تھوڑی تھوڑی بعض ملازمین کی مزدوروں کی تنخواہ ہے, وہ صرف مجبوری میں ٹکا ہوا ہے کہ یار سارا دن مجھے ان کے ساتھ مزدوری کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اتنا مل رہا ہے. تو وہ کوئی خوشی سے نہیں ہے آپ کے ساتھ, اور آپ اتنا کما رہے ہو یار, اتنا کما رہے ہو, کھولو ہاتھ اپنا یار. وہی بات ہے, دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھے گا, کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا, جمع ہی کرتا رہے گا کم بخت. اور ہوتا ان کے پاس پیسہ ہے نہیں. پیسے کی تو نیچر ہے, جیسے پانی کی نیچر ہے ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف آئے گا, پیسے کی نیچر ہے خرچ کرو گے تو آئے گا, یہ نیچر ہے پیسے کی. تو اللہ نے بنائی اس کی یہ فطرت ہے. ایسا نہیں کہ تمباکو گٹکے میں اڑانا شروع کر دو. تو یہاں بھی وہ کدھر گئے, اب مائک کے لیے نا بندہ رکھیں, تنخواہ میں دوں گا, اس کے بعد یہ مائک خراب ہوا نا تو میں اس کو بولوں گا تو 1 مہینے کی تنخواہ مجھے واپس دے جو میں نے تجھے دی ہے. ہاں دے واپس, دیکھتا ہوں دے. اس کا باپ بھی کرے گا, کیونکہ پیسوں کے جب ہوتا ہے تو ابھی فری ثواب ہے نا, ابھی تو یوں کر دو ثواب مل رہے ہیں, یوں کہ ہو گیا صحیح ہو گیا, چلو ثواب مل گیا ہم جا رہے ہیں. اگلی دفعہ کوئی اور ثواب لے گا, وہ آ کے یوں الٹا کر دے گا مائک کو, کہے گا ان کو زیادہ ثواب کیوں ملا, تھوڑا کم ملنا چاہیے. ثواب پہ کام ایسے چل رہے ہوتے ہیں. دوسرا آئے گا تھوڑا اور گھما دے گا, تھوڑا جنت الفردوس میں جانا ہے میں نے, ایکو بھی ڈالو اس میں, ایکو بھی ڈالو اس میں, جنت الفردوس کے لیے وہ زیادہ گھما دے گا اس کو. تو فری پھوکٹ میں کام نہ کیا کرو, خرچہ کیا کرو جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. نہیں دی ہے تو پھر الٹے پلٹے کام ہوں گے, پھر صبر کرو, پھر وہ آخرت میں اللہ غریب آدمی کو اللہ آخرت میں نواز دے گا. ٹھیک ہے نا, پھر صبر کرو. لیکن پھر یہ توقع نہ رکھو کہ کام صحیح ہوں گے. آپ کام پیسوں سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں, فری پھوکٹ میں ٹھیک نہیں ہوتے. ہاں یہ خوب سمجھ لو. اب غریب آدمی کیا کرے, وہ صبر کرے. یہ سوچے دنیا مسافر خانہ ہے, کھانے کو مل رہا ہے نا 2 ٹائم کی روٹی, بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, مائک کا ٹھیک ہونا اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے. تو صبر کرو, مر جاؤ, آخرت میں اللہ نوازے گا. غریبوں کو اس طرح سے میں تسلی دیتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو ایک بلاغت کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آپ کسی بھی خبر کا انکار کر دیں, اس سے آپ کی پریکٹیکل لائف کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ قیامت کا انکار کر دیتے ہو تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا. جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے خدا کے سامنے جواب دینا ہے, تو 2 چیزیں ہیں جو انسان کو برائی سے بچاتی ہیں. 2 چیزیں,
بلکہ برائی سے ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں، نافرمانی سے. یا تو آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اس کی محبت میں، یا آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں اس کے خوف میں. ان کے علاوہ کوئی تیسرا جذبہ نہیں ہے جو آپ کو کسی کا فرما بردار بنائے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، باس نے کہا نا کہ آ جاؤ آفس، باس کی بات آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اس سے محبت ہے آپ کو، میرا باس ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی بڑی بڑی پلکیں میرے باس کی، ایسا ہینڈسم اسمارٹ، اس لیے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی خوف ہے یار، اگر نہیں گیا نکال دے گا جاب سے، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اچھی بھلی سیلری مل رہی ہے، خاندان میں عزت ہو رہی ہے. میں نے جمعے کے بیان میں کہا تھا نا، بعض دمادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. بعض دامادوں کی سسرال میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں اگر میٹرک پاس ہوں تو اس گھر میں دوسرا داماد کوئی ڈاکٹر یا انجینئر آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ کبھی نہیں، اکثر وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہم سے کمتر آئے. تو وہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہم سے اچھا آئے؟ ان کو پتہ ہے ابھی 2 ٹکے کے ہیں، وہ آ گیا تو آدھے ٹکے کے رہ جائیں گے ہم. آپ کے ٹکے اور زیادہ کم ہو جائیں گے. تو انسان چاہتا ہے میں ابھی 2 ٹکے کا ہوں، تو اگر میں میٹرک ہوں تو 8ویں پاس آئے تو میں 2 سے 2.5 ٹکے تک تو پہنچوں نا کم از کم. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات کیا چل رہی تھی یہ کہ ٹکے کہاں سے آ گئے؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو جاتے ہیں، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اس کی وجہ سے سسرال میں کم از کم 2 ٹکے کے تو ہے نا. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بھئی تنخواہ ہے آپ کی اتنی کہ سسرال میں آپ کو 2 ٹکے کا کم از کم سمجھا جاتا ہے. اگر یہ بھی گئی تو 2 ٹکے کے بھی آپ سسرال میں نہیں رہیں گے. تانا پڑے گا، پھر کھلاتا ہم بیٹی کو پال رہے ہیں، یہ ایک ڈھیلا نہیں دیتا. تو یہ خوف کہ سسرال میں آپ کے ٹکے کم نہ ہو جائیں، یہ خوف آپ کو صبح صبح دفتر پہنچنے پر مجبور. سسرال میں بھی، گھر میں بھی آدمی 2 سے 3 ٹکے کا اس وقت ہوگا جب تنخواہ آپ کی بڑھ جائے. تنخواہ کم ہو جائے تو گھر میں بھی عزت نہیں ہے انسان. آج کل تو پیسے کو دیکھا جا رہا ہے. پیسہ ابا کہتے ہیں میرے بچوں میں اچھا وہ جو پیسے کما کے لاتا ہے، جو پیسے نہیں کماتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو اچھے کی تو یہ ڈیفینیشن چل رہی ہے آج کل. آکسفورڈ یونیورسٹی میں نئے سرے سے ایک ڈکشنری ان کو لکھنی چاہیے جس میں گڈ مین اور بیڈ مین کی الگ الگ ڈیفینیشن ہونی چاہیے. جو ڈکشنری میں جو اچھائی برائی کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نا، مارکیٹ میں وہ چل نہیں رہی ہے. مارکیٹ میں کچھ، مارکیٹ کے اپنے ہی الگ اصول ہوتے ہیں. تو آپ کو باس کا خوف کہ مجھے جاب سے نکال دے گا، یہ خوف مجبور کرتا ہے پہنچنے پر. فوجی بڑے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. کیوں؟ سزا ملتی ہے فوجیوں کو. تھوڑا 1 منٹ لیٹ، میں نیوی میں کچھ وقت میرا تجربہ رہا ہے نا، میں 1 منٹ لیٹ ہو گیا تھا، 1 منٹ. اور گھر سے میں اتنی دور چل کے گیا ہوں، بس میں سفر کر کے 1 گھنٹہ. وہاں جب پہنچا ہوں 8 بجے ہمارا ٹائم تھا کہ انٹری کرنی ہے، اس کے بعد جو بھی پرے ٹائم تھا. 1 منٹ میں کیا ہو گیا، 8:01 پہ پہنچا ہوں میں، دروازہ بند. اب ہم جو گیٹ کیپر تھا اس سے بڑی گزارشیں کر رہے تھے، اس نے کہا نہیں بھائی پورا دن ضائع ہو گیا. اور ابا کی الگ چترول پڑھتے تھے جب گھر آؤ تو یار تم عجیب پاگل آدمی ہو. لیکن مجھے وہ بڑا اچھا لگا کہ یار یہ جو ہمارے فوجی ادارے کامیاب ہیں نا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن. اسکول میں 1 منٹ کیا، ہم اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو اللہ کا بڑا فضل تھا، استاد 20 منٹ لیٹ آتے تھے. ہم پھر بھی ہوتے تھے یار 5 منٹ ہم پہلے آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ ہر ادارے میں ایسا ہی ہے، صرف اسکول میں نہیں ہے. تو وہاں کیا ڈر ہوتا ہے بھائی؟ چھٹی ہو جائے گی، غیر حاضری لگ جائے گی، یا سزا ملے گی. بعض دفعہ سزا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر یہ بنائی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لالچ یا کوئی خوف، اس کے بغیر یہ انسان کا بچہ نہیں بنتا. اگر آپ کو یہ گورنمنٹ کے اداروں میں دیکھ لو، یہ خوف نہیں ہوتا کہ اگر ہم 8 بجے کا ٹائم ہے اور 11:45 بجے بھی پہنچے تو کچھ ہو جائے گا، لہذا وہ 11:45 کی نیت کرتے ہیں اور 1:15 بجے پہنچتے ہیں. گورنمنٹ کے اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور پھر
چھٹی کا ٹائم اگر 5 بجے ہے تو احتیاطاً 2 بجے ہی نکل آتے ہیں. ان کو پتہ ہے یار گورنمنٹ جاب ایک دفعہ جب مل جاتی ہے تو اس میں ملنا تو مشکل ہے, نکالنا گورنمنٹ کے ملازم کو آسان کام نہیں ہے. تو وہاں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ بالکل ہی اگر ناغے کرنا شروع کر دیے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری جو ترقی رک جائے. تھوڑا سا خوف ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اتنا ہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے حاضری دے دو. تو جتنا خوف زیادہ ہوگا عمل میں ایکوریسی اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی, جتنی محبت بڑھے گی اتنا ہی عمل میں انسان اطاعت میں آتا ہے. تو خوف اور لالچ محبت ایک ہی چیز. محبت بھی بعض دفعہ عمل کراتی ہے. آج کل تو یہ سیٹنگوں کے واقعات اور محبتوں کے بہت آ رہے ہیں نا واقعات. آپ کو کسی نے کہا کہ بلایا دعوت پہ کہ 2:30 بجے رات کو پہنچ جانا, بلکہ 2:30 بجے کراچی میں تو لوگ سوتے ہی دیر سے ہیں, صبح 4:30 بجے آپ میرے ولیمے میں آنا. کتنا ہی گہرا دوست ہو آپ جاؤ گے؟ بولو گے یار میں نیند چھوڑ کے میں تہجد ہی نہ پڑھ لوں, اس سے بہتر ہے. 4:30 بجے کون اٹھتا ہے یار, میں نہیں آؤں گا یہ کہہ دو گے آپ. لیکن اللہ نہ کرے کہیں آپ کی سیٹنگ چل رہی ہے اور محبوبہ نے کہہ دیا بھائی میرے پاس تو صبح 4:45 کا ٹائم ہی ہے, اس ٹائم ملاقات کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. آپ یہ نہیں پوچھو گے کہ میں آؤں کہ نہیں آؤں, مناسب یہ ہے. آپ بولو گے بھائی آنا کہاں ہے یہ بتاؤ. یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ آنا ہے یا نہیں آنا, آنا کہاں ہے. آپ یہ کہو گے بھائی پہنچنا کہاں ہے مجھے. تو یہ کیا ہے, محبت آپ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہی. جو لوگ آوارہ گرد ہوتے ہیں شادی کے پہلے ہفتے میں وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. بیوی کی محبت ان کو ٹائم پہ گھر, ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے لے آتی ہے گھر. پھر جیسے جیسے پرانے ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہی روٹین ہو جاتی ہے. گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, دوستوں سے باتیں کر رہا ہے, گھر جا نہیں رہا. پرانے ہو جاتے ہیں نا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی آپ کسی کو فالو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یا تو اس سے محبت یا لالچ. لالچ کا مطلب محبت تو نہیں ہے لیکن کچھ ملے گا تو اس ملنے کی محبت یا اس کا خوف. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو فالو جن بیسس پہ کرتا ہے نا, خدا کو بھی اسی بیس پہ فالو کرے گا وہ. تبھی قرآن میں 3 ہی چیزیں اللہ بیان کرتے ہیں جس سے موٹیویشن ملتی ہے عمل کی. کہیں اللہ اپنے احسانات بتاتا ہے تاکہ محبت پیدا ہو, کہیں اللہ جہنم سے ڈراتا ہے تاکہ خوف پیدا ہو, کہیں اللہ جنت کی باتیں بتاتا ہے تاکہ لالچ پیدا ہو. دنیا میں ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتی. حتیٰ کہ موٹی نے ویٹ بھی کم کرنا ہو نا اگر, تو اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہی 3 چیزیں چاہیے. اتنی موٹی ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں ویٹ کم کرو, تو اس موٹی کو ویٹ کم کرنے کے لیے ڈاکٹر موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. اب بتاؤ وہ موٹیویٹ کم کرے گی, اس کو خود ہی موٹیویٹ کر رہا ہے وہ. تو اس میں بھی یہی اس کو بتائے گا, بھائی خوف دلائے گا کہ بھائی محترمہ دھماکے سے پھٹ جاؤ گی آپ, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے. یہ خوف, اس خوف سے عورت یا مرد کوئی بھی موٹا ہو وہ کم ہونے کی کوشش کرتا ہے. یا اس کو لالچ کہ بھائی ذرا وزن کم ہو جائے گا تو دیکھنے میں آپ اچھے لگو گے, لوگ تعریفیں کریں گے, یہ لالچ ہے. یا کسی کی محبت میں کہ ابا نے کہا یا شوہر نے کہا ہے بیگم کو, اب بیگم کو شوہر سے اتنی محبت ہے کہ اس محبت میں وہ موٹی اپنا ویٹ کم کر رہی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں نا یہی 3 چیزیں ذکر کی ہیں, خوف, لالچ اور محبت. اگر اللہ آخرت کو نکال دے, خوف اور لالچ ختم, صرف کیا رہ جائے گی, اللہ سے محبت. تو یہ چند خاندانی قسم کے لوگ تو اس بیس پہ اللہ کو فالو کریں گے جو رزلٹ کو نہیں دیکھتے. ان کا عقیدہ ہوگا کہ ہم مر کے ختم بھی ہو گئے, مٹی بھی ہو گئے, ہمیں اجر نہ ملے, لیکن جس نے ہمیں بنایا, جس نے ہمیں پیدا کیا, جو پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو تو غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ کر لینا چاہیے. لیکن معاشرے میں ایسے کتنے فیصد, 2-4, بہت زیادہ 5 سے 10% لوگ ہوں گے. اس کی مثال لے لو نا,
کہ اگر آپ کا باس کہہ دے کہ میں آپ کو ہر مہینے فری میں تنخواہ دوں گا, آپ بے شک آؤ نہ آؤ. غیرت کا تقاضا یہ تھا, اب تو جائیں گے پابندی سے, یار اتنا اچھا باس ملا ہے ہمیں, کہہ رہا ہے آؤ نہ آؤ, تو ایسے باس کی تو میں جوتیاں سیدھی کروں گا. لیکن کریں گے 5% شاید کوئی بڑے غیرت مند پیدا ہوں کہ یار ایسے باس کی تو ہم خدمت کریں گے, لیکن 95% کہیں گے جب باس فری پھوکڑ میں دے رہا ہے تو ہمیں اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کی کیا ضرورت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ رات کو عبادت کرتے تو امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, تو آپ پھر اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی نے کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کہ عائشہ کیا میں شکر گزار نہ بنوں. یعنی اللہ نے مجھ پر جب یہ احسان کیا کہ میری خطائیں معاف کر دیں اس نے, کہ آئندہ بھی کوئی خطا ہوگی تو سزا نہیں دے گا, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں خطاؤں سے اور بچوں. پھر تو نافرمانی کرنا بہت غیرت کے خلاف ہے, اس رب کی نافرمانی جو سب کچھ معاف کر چکا ہے. تو اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا, جذبہ پیدا کیا کہ اور زیادہ عبادت کرنی ہے, اور زیادہ خطاؤں سے بچنا ہے. تو یہ پیغمبر اور پیغمبر جیسی صفات رکھنے والے لوگوں میں تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن عام لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا خوف بھی دلایا اور جنت کی لالچ بھی, اور یہ جنت اور جہنم ہمیں دنیا میں نہیں ملتی, یہ مرنے کے بعد ہی ہے, دنیا میں تو ہے نہیں یہ. تو اب اگر اس جنت اور جہنم کا تصور آپ زندگی سے نکالیں گے تو آپ کی ڈکشنری سے اللہ ختم. لوگ ہوں گے آپ کی ڈکشنری میں, یونائٹڈ نیشن بھی ہوگی, امریکہ بھی ہوگا, پاکستان بھی ہوگا, جو جس ملک میں رہتا ہے. یعنی آپ کس چیز کو فالو کریں گے؟ یا تو آپ کلچر کو فالو کریں گے, یا آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کریں گے کہ یار اقوام متحدہ ایک اتفاق سے بنی ہوئی جماعت ہے, اس کے لاز جو ہے نا وہ اگر جس چیز کو لیگل قرار دیں تو وہ صحیح ہے, جس چیز کو وہ انلیگل کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کو معیار بناؤ گے نا آپ, یا آپ اپنے کنٹری کے لاز کو فالو کرو گے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں تو اس کنٹری میں جو چیز لیگل ہے وہ ٹھیک ہے, جو انلیگل ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے. یہ لبرل لوگوں کا اصول ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ آپ کی ڈکشنری سے ختم, کیونکہ وہ تو نہ دنیا میں انتقام لے رہا ہے, نہ دنیا میں وہ بدلہ دے رہا ہے. اللہ نے تو کہا ہے یہ کب ملے گا؟ آخرت میں, قیامت آئے گی. دنیا میں تو نہیں ملتا. ہم تو دیکھ رہے ہیں دنیا میں تو طاقتور ترقی کر لیتا ہے اور کمزور جو انصاف پسند ہوتا ہے وہ تنزل کی طرف چلا جاتا ہے. یہ تو الٹے معاملات ہو رہے ہیں یہاں پہ. 2 نمبر آدمی کیسا کاروبار کیسا کرتا ہے؟ 2 نمبر آدمی جھوٹ بول بول کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. 1 نمبر بیٹھا ہوا وہ وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے. تو یا تو آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کرو گے, یا آپ فالو کرو گے اپنے کلچر کو. یہ تمام چیزیں چاہے یونائٹڈ نیشن ہو, یا آپ کا کلچر ہو, یا آپ کا کنٹری ہو, کنٹری بذات خود نہ اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں نہ 2 پاؤں ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں گروی رکھا ہوا ہوتا ہے جو لوگ اس کنٹری کے حاکم ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں انسان ہی ہیں آپ جیسے. تو جو کنٹری کے قوانین کو فالو کر رہا ہے وہ اصل میں کنٹری کو نہیں, کنٹری جس کے ہاتھ میں ہے نا, جن حکمرانوں کے ہاتھ میں, ان حکمرانوں کو جو اسی جیسے انسان ہے ان کو فالو کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو یونائٹڈ نیشن کو فالو کر رہا ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی 2 آنکھیں 2 ٹانگ ہو اور اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو. بڑے بڑے ملکوں کی ایک تنظیم ہے, وہ سارے وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں حکومتوں کی باغ ڈور ہے. وہ بھی انسان ہیں, وہی بیٹھ کر اکثریت سے کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو وہ اچھا, جس کو وہ لیگل قرار دے دیں وہ اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں, جس کو انلیگل قرار دے دیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا کہتے ہیں. تو وہ بھی لوگ ہیں ہمارے اور آپ جیسے انسان ہیں وہ. تیسری چیز ہے کلچر. تو کلچر بھی کیا کوئی الگ سی کوئی مخلوق ہے؟ کیا ہو گیا بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کلچر کوئی ایسی کوئی خلائی مخلوق ہے؟ کلچر کسے کہتے ہیں؟ لوگ, پبلک جو کر رہی ہے. تو کیا مطلب انسان پھر کس کو فالو کرے گا؟ اپنے جیسے. بولتے کیوں نہیں لوگوں کو؟ سوال یہ ہے کہ جب اپنے جیسے لوگوں کو ہی فالو کرنا ہے تو پھر اپنی کھوپڑی کو استعمال کریں نا. کیا ہو گیا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو تم فالو کر رہے ہو اس کا دماغ زیادہ صحیح چلتا ہے تمہارے دماغ سے؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ بھائی میں نے جب انسان ہی کی غلامی کرنی ہے تو میں کیوں کروں؟ پھر میری کھوپڑی جو کہے گی یہ صحیح ہے میں اس کو صحیح کہوں گا, جس کو میری کھوپڑی کہے گی یہ غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا. عقل پھر اسی کو کہتی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, ماموں بنانا آسان ہے,
یہ سب نے ہمیں نا ماموں بنایا ہوا ہے جو مذہب سے ہٹا رہے ہیں نا ہم کو. یہ انسانی آزادی 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 کے نام پہ انسان کو انسان کا غلام بنا رہے ہیں, انسان کو آزاد نہیں کر رہے. اپنی کھوپڑی ان کی استعمال کرتے ہیں, جس کو یہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح اور جس کو یہ غلط کہتے ہیں وہ غلط. ایک ملحد ہے, بھی مناظرہ ہارا ہے وہ بہت برے طریقے سے. اس نے ایک دفعہ بیان ریکارڈ میں, اس کا نام اس لیے لیتا کہ بعض لوگوں کو میں نے بہت مشہور کر دیا خام خواہ میں, لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کو, نام لے کے نا. اب وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ میری تصویریں لگا کے, اس ملحد کا تو نہیں پتا کہ یہ مشہور ہونے کے لیے میرا نام لے رہا تھا, ہو سکتا ہے ویسے ہی لے رہا ہوں, لیکن 2-3 افراد ایسے ہیں کہ جو خام خواہ میں نہ میرا بیان میں کوئی تذکرہ ہوگا نہ کوئی سر پاؤں, وہ میری تصویر لگا کے بیان داغ دیا میرے خلاف, اور پھر میں اس پہ وضاحتی بیان دے رہا ہوں. ان کے ویور تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے خلاف کوئی بیان دے اور میں رد کروں اور میں مشہور ہو جاؤں. تو ایسے بھی پبلک مارکیٹ میں چل رہی ہے. ابھی ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں یار, وہ بھی کوئی میری تصویر لگا کے کوئی بیان کر رہا تھا, حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ہاں, یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پہ میری تصویر لگائی ایک محترم نے اور کہا کہ یوٹیوب پہ جو ہے نا ان کے پتہ نہیں کس طرح کی لڑکیاں آتی ہیں اور یہ حرام کما رہے ہیں, مولوی حرام کما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میں حرام نہیں کماتا, میں کیا کرتا ہوں, حلال کماتا. تو بھائی مفتی مینگ صاحب کا بھی چینل مونیٹائز ہے, اشتہارات تو اس پہ بھی آتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. بہت بڑے بڑے علماء ہیں جن کی جو اسپیچز جب یوٹیوب پہ جاتی ہیں تو ان کا چینل پہلے سے کیا ہے, مونیٹائز ہے. تو ان کی تصویر آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ اشتہارات سے آنے والی آمدن حرام ہے تو ٹیلی ویژن تو پورا انہی اشتہارات پہ چل رہا ہے. تو ٹیلی ویژن میں جتنے ٹی وی اینکر ہیں سب کی آمدن کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, حرام ہے. اس لیے کہ ان کو تنخواہیں تو ٹی وی اسی چینل سے ایڈورٹائز سے کمائی ہوئی ارننگ سے, جو نیوز چینل میں جو بیٹھا ہوا خبریں پڑھ رہا ہے اس کو ٹی وی والے کیا آب زمزم بیچ کے پیسے ادا کرتے ہیں تنخواہ, یہ اجوا کھجوروں کا بزنس ہے. یہی جو ایڈورٹائز جو اشتہار چل رہے ہیں, انہی اشتہار کی ارننگ سے جو پیسہ آتا ہے ٹی وی کے پاس وہ اینکر کی جیب میں بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو اسکالرز آتے ہیں ٹی وی ان کو ہدف دیتا ہے کہ بھئی 1 گھنٹہ آپ نے بیان کرنا ہے یا اس پر بات کرنی ہے, اس کے اتنے پیسے. اس میں شیعہ بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, سنی بھی ہیں, بہت سارے, میرے علاوہ سب ہیں اس میں نہیں جاتا. اکثر میں ٹی وی پہ آپ کو بہت ہی کم نظر آؤں گا. تو وہ تو سارے کیا کر رہے ہیں, پھر حرام کما رہے ہیں. لیکن اعتراض ہوگا تو مفتی طارق مسعود صاحب پہ تصویر لگے گی تو اس کا مطلب سمجھ گئے آپ. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کسی مشہور شخصیت کو لگا کے اپنے ویورشپ کو بڑھانا. اگر یہ یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام ہے تو بھائی, اور یہ چینل تو میں نے تو مونیٹائز کیا ہی نہیں ہے, میں نے تو 10 دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ چینل میرے اختیار میں, مجھے اس کا پاسورڈ بھی معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس سے بڑی کیا بات ہوگی. یہ تو لڑکوں نے بنایا اور اخلاص سے کام کیا, انہوں نے مونیٹائز کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے بڑے اداروں سے فتویٰ لیا کہ مونیٹائزیشن کی ارننگ حلال ہے یا نہیں ہے, تو جتنے بڑے ادارے تھے ان سے فتویٰ آیا کہ حلال ہے. میرے ذہن میں بھی دلائل تھے حلال ہونے کے, لیکن صرف میں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لیا. اور اس کے حلال ہونے کے دلائل ہیں کیا, وہ میں ڈیٹیل سے کئی بار بیان کر چکا ہوں. فتنہ پرست لوگ ان دلائل کا کبھی جواب نہیں دیں گے, بس ایک طرف جو ہے نا تصویریں لگا کے. تو بھائی یہ اگر حرام ہے نا تو آپ یہ فتویٰ پھر مولویوں پہ اعتراض نہ کریں. اپنی جس نے ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا, مولویوں کی تصویریں لگا کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. پھر تو یہ ٹیلی ویژن کے شعبے سے جتنے لوگ وابستہ ہیں سب کی آمدن کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. ان سب پہ آپ کیچڑ اچھالیں کہ سب حرام کما رہے ہیں, کیونکہ سب اسی ایڈورٹائز سے کماتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو ارننگ مل رہی ہے ایڈورٹائز میں, جو پروڈکٹ ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کی مل رہی ہے, وہ پروڈکٹ اگر حرام ہے تو اس سے حاصل ہونے والی ارننگ بھی کیا ہے, حرام ہے. پروڈکٹ اگر جائز ہے تو اس کو پیش کرنے کا طریقہ اگرچہ ناجائز ہو, اس سے ارننگ حرام نہیں ہو جاتی. اس کی مثال ہے موبائل مارکیٹ میں آپ نے کسی خوبصورت سی لڑکی کو بٹھا دیا موبائل بیچنے کے لیے. دنیا میں کون سا پاگل مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ اب جو موبائلز کے پیسے آپ کو ملیں گے وہ حرام ہو جائیں گے؟ پھر تو طارق روڈ میں جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کپڑے بیچنے کے لیے ان کی ارننگ بھی حرام, اور موبائل مارکیٹوں میں لڑکیاں بھی بیچ رہی ہیں ان کی ارننگ بھی حرام.
ہم یہ کہیں گے بھائی یہ بیچنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن پیسے موبائل کے دیے جا رہے ہیں, لڑکی دیکھنے کے نہیں دیے جا رہے. تو گوگل جو آپ کو پیسے دیتا ہے نا مونیٹائزیشن کے, وہ لڑکیاں دکھانے کے نہیں دیتا, وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے دے رہا ہوتا ہے. ہم گوگل سے گزارش کرتے ہیں لڑکیاں مت لے کر آؤ, لیکن گوگل کہتا ہے یہ تمہارے باپ کا چینل نہیں ہے, یہ میرا ہے, میں اپنی ورزی سے لے کر آؤں گا. ایسے جیسے آپ نے کسی کو دکان کرائے پر دی, اب وہ کرائے کی دکان میں لڑکی کو بٹھا کے موبائل بکوائے گا تو دکان کے مالک کو گناہ نہیں ملے گا. دکان کا مالک کہے گا بھائی میں نے اس کو بزنس کے لیے چیز دی ہے, اب یہ اس میں لڑکیوں کے ذریعے مسواکیں بیچے یا یہ کسی اور کے ذریعے, یہ اس کا ہیڈک ہے. اس میں آپ گناہ میں معاون اور مددگار نہیں کہلائیں گے. آپ نے گھر کسی کو کرائے پر دے دیا, وہ فلمیں دیکھ رہا ہے اس میں, تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا, کہ گھر تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے نا, چینل تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے. تو ان لوگوں میں فقہی بصیرت بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی میں کہتا ہوں اگر حرام ہی کہنا ہے آپ نے, تو صرف مفتی طارق مسعود صاحب کی تصویر لگا کے کیوں آپ نے حرام ہونے کا فتویٰ لگایا ہوا ہے؟ اس پہ آپ مفتی مینگ صاحب کی بھی تصویریں لگائیں, اور بھی بہت سارے مذہبی اسکالرز ہیں, اور پھر ٹیلی ویژن کے ایک ایک اینکر کی, اور جو علماء اس میں آتے ہیں, اہل حدیث ہیں یا جو بھی آتے ہیں جن کو اجرت ملتی ہے, جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں کہ بھائی ہم, اور وہ علماء جو ٹیلی ویژن میں پیسے لیتے ہیں نا, وہ پیسے بھی غلط نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تم جب ہمارے پروگرام سے اتنے پیسے کماؤ گے تو ہمیں فری میں کیوں بلا رہے ہو, تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. تو وہ میں ان علماء پہ اعتراض نہیں کر رہا جو ٹی وی والوں سے پیسے لیتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ بھائی یا تو تم بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہو نا, تو سب کے لگانے چاہیے اس میں. لیکن نہیں, تصویر کس کی لگے گی؟ اس سے اندازہ لگا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ باتیں ہیں. اچھا خیر, کیا بات چل رہی تھی, کدھر سے آ گئے ہم یار؟ تو جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف اگر ختم کر دیا, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کس کا غلام ہے؟ انسانوں کا غلام ہے. تو لیبل بہت اچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ تمہیں غلام بناتے ہیں, مذہبی لوگ تمہیں پابند کر دیتے ہیں. بھائی ہر ایک پابند ہے, کوئی انسانوں کا پابند ہے اور کوئی کس کا؟ خدا کا پابند. مذہبی لوگ, مولوی اپنا غلام کبھی بھی نہیں بناتے, جو بناتا ہے وہ 2 نمبر مولوی ہے. مولوی تو آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دے گا, آپ نظر کی حفاظت کرو, اس میں مولوی کا کیا فائدہ ہے؟ علماء یہی کہتے ہیں نا کہ نظر کی حفاظت کرو, علماء یہی کہتے ہیں کہ جو ہے حرام مت کماؤ, سودی بینکوں میں جاب مت کرو, 5 ٹائم نماز پڑھو. تو اس میں مولویوں کا کیا فائدہ ہے بیچاروں کا؟ تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ یا تو آپ یونائٹڈ نیشن کو فالو کرو گے یا آپ فالو کرو گے کلچر کو. یہ بھی انسانوں کا بنا ہے, یہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے کلچر. یونائٹڈ نیشن میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے انسان ہیں, اسمبلیوں میں جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے انسان ہیں. انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو وہ کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا جس پہ اس کے مفاد پہ سب سے پہلے زد پڑ رہی ہو. دنیا میں شراب اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بتاؤ نا. لیگل ہے پوری دنیا میں, حالانکہ اچھی چیز نہیں ہے. کیوں لیگل ہے؟ بھائی دنیا کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں, ان میں سے اکثر شراب کے عادی ہوتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے کوئی گے میرج کا تصور کر سکتا تھا؟ ہے بھائی, یہ انتہائی درجے کی بےہودگی. مذہب سے پیچھے ہٹے تو خود اس میں مبتلا ہو گئے. اب جب قانون بنائیں گے تو اپنے خلاف بنا سکتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ تو انسان کو کس کی غلام, یہ میرا آج ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے اصل موضوع کی تھی, تو میں کئی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں. تو جب تک آپ اللہ کو نہیں مانو گے اس وقت تک آپ صحیح اور غلط کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اگر آپ نے انسانوں ہی کو فالو کرنا ہے تو عقل کہتی ہے میری کھوپڑی میرے بارے میں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, میں کسی اور قانون کو نہیں مانوں. انسان باغی بنے گا, اور بہت سے لوگ بنے ہوئے کہتے ہیں ہم کسی کی چیز کو نہیں مانتے, ہم جاؤ میں اپنے مائنڈ سے فیصلہ, لوگ کہتے ہیں نا میں اپنے مائنڈ سے فیصلہ کرتا ہوں صحیح کیا ہے اور غلط. دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں نا, یہ سارے مجرمین اپنے مائنڈ سے فیصلہ کرتے ہیں, اور ہر بری چیز کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے. آپ کسی ڈاکو سے پوچھیں, ایک ڈاکو تھا پکڑا گیا تھا, میں نے اس سے پوچھا, بہت پرانا واقعہ ہے, میں نے پوچھا کیوں ڈکیتی کرتے ہو؟ کہہ رہے یار ہم صرف مالداروں کو لوٹتے ہیں, غریبوں کو نہیں لوٹتے. میں نے کہا مالداروں کو, کہہ رہے ہیں ابے کون سا حلال کماتے ہیں, یہ اتنا پیسہ کروڑوں روپے, یہ کون سا حلال کا ہے؟ لیبل لگا دیا نا, ایک برائی پہ اچھائی کا دلیل دے دی نا, تو اپنے آپ کو مطمئن
بھائی اگر وہ بالفرض، اول تو سارے مالدار ایسے نہیں ہوتے، حلال بھی کماتے ہیں بہت سے. دوسری بات، اگر وہ حرام کما رہا ہے، مجرم ہے، تو آپ بھی تو اس کے چھین کے کیا کما رہے ہو؟ حرام ہی کما رہے ہو. آپ بھی تو حرام کما رہے ہو. لیکن ہر جرم میں زانی جب زنا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں بچ نہیں سکتا تھا، میں جو ہے نا برداشت نہیں کر پاتا تھا، میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. حتیٰ کہ خودکشی کرنے والا، اس کے پاس بھی اس خودکشی کے دلائل ہوتے ہیں. پوری دنیا میں اللیگل ہے نا خودکشی، لیکن خودکشی کرنے والا دنیا کے قانون کو فالو نہیں کرتا. وہ اس کی عقل یہ دلیل دیتی ہے کہ یہ اس کی رائے میں یہ کمبختوں کا بنایا ہوا قانون ہے. ان کو نہیں پتا کہ میں کتنی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہوں. ان کو کیا پتا یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے قانون بنانے کہ خودکشی اللیگل ہے اور اس پہ سزا ہے. اور یہ میں جس ٹینشن میں ہوں، اگر یہ لوگ اس ٹینشن میں ہوتے تو یہ بھی لٹکتے، اور واقعی صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ خودکشی کے خلاف قانون پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی والی بھاگی بھی نہیں ہوتی، ان کی سیٹنگ ناکام نہیں ہوئی ہوئی ہوتی. ان کو اگر پتہ چلے نا عاشقوں کے دل پہ جو آج کل تیر چل، وہ ذبح ہو رہے ہیں ان کی خواہشات اور وہ لٹک رہے ہیں جا کے، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو مذہب اگر آپ کے پاس نہیں ہے میرے بھائی، تو آپ کو کوئی بھی چیز خدا کی قسم نہ اچھائی پہ لا سکتی ہے اور نہ برائی کو برا کہلوا سکتی. جب آپ نے برائی کرنی ہوگی آپ اس برائی پہ اچھائی کا ڈیفینیشن، اچھائی کا لیبل لگا کے کرو گے آپ. اور یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ جو اکثر ملحد لوگ ہیں، جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں، اخلاق کے ایٹیٹیوڈ کے بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کیوں ہوتے ہیں. اصل لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ خدا کو مانتا نہیں ہے لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں. اور خدا کو ماننے والوں سے 2 دفعہ تمیز سے بات کرو، تیسری دفعہ میں غصے ہو جاتے ہیں. وہ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، ان میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام اچھا کر لو جس کو ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اچھا. اور وہ ہے تمیز سے بات کرنا. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں نرمی سے، تمیز سے، بڑے آپ کی تھوڑی خدمت کر لی، آپ کو کچھ پیسے چاہیے تو کچھ مشورہ دے دیا. اچھا پیسے تو مشکل کم ہی دیتے ہیں، مشورہ اچھا سے دے دیا اور مجھے بتائیے گا، میرا نمبر رکھیں. جب انسان بڑا مجرم ہوتا ہے تو وہ کچھ نیکیاں اپنے اعمال میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے رکھتا ہے کہ ہم تو انسانیت کے خیر خواہ ہیں. خواتین کے حقوق پر زیادہ بات شروع کر دیں گے، وہ کمزور ہوتی ہیں. بچوں کے حقوق پہ بچوں کو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. اس طرح کی کچھ باتیں کر کے اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں؟ بولو، مطمئن کرتے ہیں کہ ہم برے نہیں ہیں.